الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ کہف کے اندر 5 قصے بیان ہوئے ہیں، جن میں شروع میں ترتیب کے اعتبار سے پہلا قصہ اصحاب کہف والرقیم کا ہے اور دوسرا قصہ صاحب جنتین کا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ہے، اور چوتھا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے۔ آج ہم اس قصے کی تفصیلات پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا تو بنی اسرائیل کے کسی آدمی نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کیا اس وقت آپ سے بڑا کوئی اور عالم بھی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، بڑا عالم تو میں ہی ہوں۔ یعنی اس نے یوں پوچھا ہوگا نا، کیا آپ ہی سب سے بڑے عالم ہیں؟ کیونکہ آپ وقت کے نبی تھے، اولو العزم رسول تھے، آپ پر وحی اترتی تھی، کتاب ملی تھی، تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میں ہی بڑا عالم ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اور بھی علم والوں سے روشناس کروائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ آپ دریا کے طرف جائیں، وہاں پر آپ کو ایک آدمی ملے گا جس کو ہم نے اپنی رحمت سے علم عطا کیا ہوگا۔ جو علم اللہ ڈائریکٹ کسی بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں نا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اس کو علم دیا ہوگا تو آپ اس سے ملیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ وقت کے نبی تھے، علم کی اہمیت قدر جانتے تھے، دل میں چاہت تھی، تو ایک شوق پیدا ہوا کہ میں کسی ایسے آدمی سے ملوں جس کو اللہ نے اور علم عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں، علم جو ہے نا، اس کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں۔ ایک ہی کالج ہے، ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر ہے، ایک فزکس کا ہے، ایک کیمسٹری کا ہے، ایک جو ہے وہ بیالوجی کا ہے، تو سب پروفیسر ہیں، مگر ہر ایک کا مضمون اپنا اپنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف بندوں کو مختلف علوم عطا فرمائے۔ جیسے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم الاسماء عطا فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے علم الکتابت عطا فرمایا، لکھنے کا علم۔ یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، پھر ادریس علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تو لوگ لکھنا جانتے تھے۔ ان کی لکھائی آج کی لکھائی کی طرح نہیں تھی، مگر جو چند لائنیں لگائی جاتی تھیں وہ لکھائی تھی جو شروع کی بندے نے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا علم عطا فرمایا، صناعت الفلک۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے علم مناظرہ عطا فرمایا، علم الحجہ کہتے ہیں اس کو۔ چنانچہ انہوں نے نمرود کے ساتھ بحث کی۔ نمرود نے کہا کہ بھائی میں رب ہوں، انہوں نے کہا نہیں، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود کو دھوکہ لگا، اس نے ایک قیدی کو بلا کے جو بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیا، اور جو واقعی قتل کے لائق تھا اس کو آزاد کر دیا۔ کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ میرا رب تو وہ ہے، یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے۔ اگر تم رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ تو کافر جو تھا وہ پھر حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ پھر علم منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم، یعنی پرندے بھی آپس میں جب آوازیں دیتے ہیں نا تو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے،
لیکن وہ اپنی ایک دوسرے کے پیغام سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ علم اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. پھر اللہ تعالیٰ نے علم الاسباب ذوالقرنین کو عطا فرمایا تھا کہ اسباب کو کس طرح جوڑنا ہے اور ان سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے. یہ علم اللہ نے ذوالقرنین کو عطا فرمایا تھا. پھر خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم الافعال عطا فرمایا تھا کہ کائنات میں جو ہو رہا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے. یہ علم اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. اس کو تکوینی علم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے تشریعی علم، شریعت کا علم. اس میں تو واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے اوپر درجے میں تھے چونکہ وقت کے نبی تھے، تو تشریعی علم میں سب سے اونچا ان کا ہی مقام تھا. ایک ہوتا ہے تکوینی علم. تکوینی کہتے ہیں یہ جو زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، آخر یہ بھی تو کوئی چلا رہا ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو چلا رہا ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. اس کے لیے بھی اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو مخصوص رکھا ہوتا ہے. جیسے ایک ملک ہے نا، تو اس ملک میں حکومت کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، مگر جو صدر وزیر اعظم ہوتا ہے وہ خود تو نہیں نا سارا ملک چلاتا، اس نے آگے بندے رکھے ہوتے ہیں، اس کو سرکاری ملازم کہتے ہیں. وہ جو سرکاری ملازم ہے نا، ان کو لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ بیوروکریسی ہے. تو بیوروکریسی ملک چلا رہی ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو اس کا جو ظاہری نظام ہے اس کے چلانے کے لیے بھی کچھ فرشتے ہیں، کچھ بندے ہیں جن کے ذمہ اللہ نے کام لگائے ہوئے ہیں. اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں. وہ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی بیوروکریسی ہے جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے. اب ہم نہیں جانتے چونکہ ہمارا تو واسطہ ہی نہیں اس سے، لیکن اللہ جانتے ہیں. لہذا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے بندے کی طرف متوجہ کر دیا جن کے پاس یہ تکوینی علم تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کو ملنے کے لیے گئے. اب اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید نے بڑے عجیب انداز سے کیا. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا. یہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، غلام تھے، سفر میں ساتھ چل پڑے تھے. سفر میں کسی کو ساتھ لے لینا تو یہ بھی شرعاً ایک جائز چیز ہے، ضرورت ہوتی ہے بندے کی. عمر کے مختلف حصوں میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کسی ساتھی کی، تو سفر آسان ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک نئے سفر پہ چلے، کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا، ایک نیا سفر تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو ساتھ لے لیا. تو حضرت یوشع بن نون بھی ساتھ تھے، وہ ان کے غلام تھے. چنانچہ سفر کر رہے تھے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا لا ابرح، میں برابر چلتا رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، حتیٰ کہ میں دو دریاؤں کے سنگم تک پہنچ جاؤں گا. باہر ویسے تو کہتے ہیں سمندر کو، لیکن بڑے دریا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو مجمع البحرین جہاں پر دو بڑے سمندر یا دریا ملتے ہیں اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں. تو بتایا گیا تھا کہ جہاں پر مجمع البحرین ہے وہاں پر اس بندے سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ میں چلتا رہوں گا. لگتا ہے کہ لمبا سفر تھا، تھکاوٹ والا سفر تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں مجمع البحرین تک پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا، یعنی لمبا وقت، میں تو کئی دن چلتا رہوں گا اس تک پہنچنے کے لیے. اس سے دل کی طلب ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کتنا شوق تھا کہ میں کسی ایسے بندے سے ملوں جو ایسا علم رکھتا ہو جو میرے پاس علم نہیں ہے. تو طلباء کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنے اندر علم کی طلب کو اور زیادہ بڑھائیں. فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ دونوں مجمع البحرین پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے. نسیا حوتہما، حوت کا لفظ مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سمک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اسماک مچھلیوں کو کہتے ہیں، اور حوت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. حوت کا لفظ قرآن مجید میں 3 جگہ پر استعمال ہوا ہے. ایک تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مچھلی کے لیے حوت کا لفظ استعمال ہوا، اور دوسرا لفظ استعمال ہوا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو اس کے لیے بھی حوت کا لفظ استعمال ہوا. اور تیسرا، یہودی لوگ جو مچھلیاں پکڑتے تھے نا یوم السبت کو، ہفتے کے دن کو، تو ہیتانہم جمع کا صیغہ استعمال کیا، ان کے لیے بھی گویا حوت کا لفظ استعمال ہوا. تو یہ 3 جگہ پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تو ان کے پاس ایک مچھلی تھی جس کو انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ہم اس کو اپنے وقت پہ غذا کے طور پہ استعمال کریں گے. تو فرمایا گیا تھا کہ جب وہ جگہ آئے گی تو یہ مچھلی پانی میں اپنا راستہ بنا لے گی، یعنی اللہ اس کو زندہ کر دیں گے اور وہ پانی میں چلی جائے گی. یہ نشانی بتائی ہوئی تھی. تو جب دونوں حضرات وہاں پہنچے جہاں مجمع البحرین تھا تو وہاں پر ایک پتھر تھا، پتھر کو صخرہ کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے، سو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام سوئے تو مچھلی جو ہے وہ تڑپی اور پانی کے اندر چلی گئی. تو یوشع بن نون جو نوجوان تھا اس نے دل میں سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ جی مچھلی تو پانی میں چلی گئی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو وہ نوجوان اس بات کو بھول گیا، بتانا بھول گیا، اور سفر پھر شروع ہو گیا. اب جب سفر کرتے کرتے کافی آگے پہنچے تو فلما جاوزا، جب وہ اس سے آگے تجاوز کر گئے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو کہا آتنا غداءنا، لاؤ بھائی کوئی کھانے پینے کی چیز. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سفر کی وجہ سے بڑی جو ہے وہ تھکن ہو گئی ہے. یعنی چل چل کے بندہ تھک جاتا ہے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تھے. جب انہوں نے اس سے مچھلی کھانے کے لیے مانگی، کھانے کے لیے، تو نوجوان کو پھر یاد آیا کہ مچھلی تو پانی میں چلی گئی تھی. قالا، کہنے لگا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، آپ کو خبر نہیں جب ہم نے پتھر کے پاس ٹھکانہ لیا تھا تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مچھلی کو یاد رکھنا مجھے شیطان نے ہی بھلا دیا. وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طور پر اپنا راستہ بنا لیا. یعنی میں بات بھول گیا تھا بتانا، لیکن اس وقت مچھلی پانی میں چلی گئی تھی. قال ذالک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھائی اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی کہ جب مچھلی پانی میں چلی جائے گی. ما کنا نبغی، ہم اسی چیز کو ڈھونڈ رہے تھے. چلو ہم واپس اسی جگہ پر اپنے قدموں کے نشانوں پہ واپس چلتے ہیں، ہمیں اسی جگہ پر وہ بندہ ملے گا. چنانچہ وہ دوبارہ واپس اپنے راستے پر آئے. فرتد علی آثارہما قصصا، سو دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے. فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں انہوں نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا. آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا تھا. یہ جو خاص علم تھا نا یہ تکوینی علم تھا، یہ شریعت کا علم نہیں تھا. شریعت کے علم میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے تھے، ان کے پاس یہ علم تھا. یہ خضر علیہ السلام اللہ کے ایک ولی تھے جن کو اللہ نے دنیا کا تکوینی علم دیا تھا کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہر کام کے پیچھے حکمت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ علم ان کے پاس تھا. اس کو علم لدنی کہا گیا. جب وہ ملاقات ہو گئی، سلام دعا ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں اس شرط پر آپ کے ساتھ ہو جاؤں کہ آپ کو جو علم مفید عطا کیا گیا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ اللہ نے جو علم آپ کو دیا وہ آپ مجھے بھی سکھائیں. انہوں نے آگے سے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بلا شبہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے. یہ کیوں کہا کہ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ جو کام ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ان کی کیا حقیقت ہے وہ مجھے تو پتہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تشریعی دیا گیا ہے، ان افعال کا علم نہیں دیا گیا. تو جب ان کے سامنے ایسے بات ہوگی جس کا علم نہیں تو یہ خاموش نہیں رہیں گے، یہ فوراً بولیں گے، پوچھیں گے، اور یہ صبر نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیں تو صحیح لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ،
اور آپ اس چیز پر صبر کر ہی کیسے سکتے ہیں الا معلوم تو ہت بہی خبرا کہ جس چیز کا آپ کو علمی طور پر احاطہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا ستاجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، اس بندے نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں فلا تسألنی عن شیء، آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھنی، کوئی سوال نہیں پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، حتیٰ کہ میں کوئی بات خود آپ کو اگر چاہوں تو میں بتا دوں، یعنی جب تک میں نہ بتاؤں آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا۔ اب یہ بات طے ہو گئی۔ فانطلقا، سو دونوں چل پڑے، حتی اذا راکبا فی السفینۃ، آگے ایک کشتی تھی، وہ کشتی مسافروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے کر جاتی تھی۔ اب چونکہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے کر جاتی تھی تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی سمندر نہیں تھا، یہ بڑا دریا تھا، کیونکہ دریا میں تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے جا سکتے ہیں، سمندر میں کشتی نہیں جا سکتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے، سمندر بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا دریا تھا جس کے لیے بحر کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، کشتی والے اس بندے کو جانتے تھے جو صاحب علم بندہ تھا، رجل صالح تھا، تو کشتی والوں نے دیکھا تو انہوں نے ان سے پیسے بھی نہیں لیے اور کہا کہ جی آئیے آپ کشتی میں بیٹھ جائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ رکبا فی السفینۃ خرقھا، جب کشتی چلنے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے ایک لکڑی کو یا لوہے کا کوئی ٹکڑا تھا جو کچھ بھی تھا اس کو اکھاڑ دیا۔ اب کشتی بنانے میں تو بہت ساری لکڑیاں لگی ہوتی ہیں، تو ایک لکڑی کو یا لوہے کے ٹکڑے کو جو انہوں نے اکھاڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ تو کشتی ٹوٹ گئی تو پانی بھر جائے گا اور سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ قالا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اخرقتھا لتغرق اہلھا، کیا آپ نے اس لیے شگاف کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بہت بڑا کام کر دیا ہے، یعنی یہ تو عجیب کام کیا آپ نے کہ کشتی کے اندر شگاف کر دیا، لوگ ڈوب جائیں گے، یہ کام آپ نے کیسا کر دیا؟ قال، انہوں نے آگے سے جواب دیا الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً آگے سے جواب دیا لا تؤاخذنی بما نسیت، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا، میں سوال کر بیٹھا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر تنگی نہ ڈالیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بات کو درگزر کر دیا۔ فانطلقا، پھر جب کشتی سے اترے تو یہ آگے چل پڑے۔ اب چلتے چلتے راستے میں کچھ بچے تھے جو کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ تھا حتی اذا لقیا غلامن، یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہو گئی، فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ قالا، اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہو گئے کہ یہ کیا کیا بھائی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ہر چیز کو تشریعی نظر سے دیکھ رہے تھے نا، شریعت تو اجازت نہیں دیتی ایسے کام کرنے کی، تو اس لیے ان کا چونک پڑنا، حیران ہو جانا، یہ ایک فطری چیز تھی، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا بھئی آپ نے اس بچے کو کیوں مار دیا؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے اس بے گناہ جان کو مار دیا؟ چونکہ بچہ چھوٹا تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا، تو اس کے اوپر شریعت کا بوجھ نہیں تھا، ابھی تو بے گناہ بچہ تھا۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ نے ایک ایسے بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت ہی بے جا کام کیا ہے، نامناسب کام کیا ہے، یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کسی بچے کو جان سے مار دیں۔ قال، اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں، پہلے جو کہا تھا وہ نرمی میں بات کی تھی، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، الم اقل کا لفظ کہا تھا، دو لفظ کہے تھے، تو زور تو دیا تھا، کہا ان کو، تنبیہ تو کی تھی، لیکن تنبیہ میں نرمی تھی۔ الم اقل،
انک لن تستطیع معی صبرا. اب جب دوبارہ انہوں نے سوال پوچھا تو خضر اسلام نے اب جو جواب کیا تو تنبیہ ذرا زیادہ سخت کی. کیا؟ الم اقل لکا، لکا کا لفظ بڑھا دیا، یعنی ان کو کہا کہ آپ کو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ معاملہ اب مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا اچھا اب اگر میں آپ سے سوال پوچھوں نا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، ایک چانس اور دیں، لاسٹ چانس. بندہ کہتے ہیں نا دوسرے کو بھائی ایک چانس اور دے دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس پر یہی کہا کہ بھائی لاسٹ چانس واز ون ٹائم. ہمارے ہاں محمد سرمد جو ہے نا یہ صبح سوتا ہے، اس کو اسکول بھیجنے کے لیے جب اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے نا تو اس کو جگاتی ہے تو یہ بھی کہتا ہے امی لاسٹ ٹائم، امی لاسٹ ٹائم، ون ٹائم ون ٹائم، یعنی 5 منٹ مجھے اور سونے دے. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ آپ مجھے ایک موقع اور دے دیں، اگر پھر میں نے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر دینا. ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے. یعنی آپ کی بات ٹھیک ہے، میں سوال کر بیٹھا دوسری مرتبہ، پھر عذر پکا ہے، ایکسکیوز ہے آپ کے پاس، لیکن ایک چانس مجھے لاسٹ اور دے دیجئے. فانطلقا، پھر دونوں اس سے آگے چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ ایک بستی کے رہنے والوں پر گزرے. جب بستی کے رہنے والوں تک گزرے تو دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے مچھلی تو مانگی تھی، لیکن یہ قرآن پاک میں نہیں لکھا کہ انہوں نے کھانا کھایا بھی تھا یا نہیں، مچھلی تو پانی میں چلی گئی تھی. تو صاف ظاہر ہے کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی. اب سفر پیدل کیا، لمبا چلے اور کھانے کی چیز نہیں تو بھوک تو بہت لگتی ہے. اب اس وقت دونوں بہت بھوک لگی ہوئی تھی ان کو. اب جب وہ بستی والوں کو پہنچے تو انہوں نے بستی والوں سے بات کی کہ بھائی اگر کوئی کھانے کی چیز ہے تو آپ ہمیں دے دو. مگر بستی والے لوگ تھے، انہوں نے جواب دے دیا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم آپ کو دے سکیں. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا. اب اس زمانے کے اعتبار سے یہ عجیب بات تھی کہ لوگ مہمان نوازی نہ کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران تھے اور خضر علیہ السلام بھی حیران تھے کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا. مگر وہاں پر ایک دیوار تھی جو بالکل گرنے کے قریب تھی، یعنی ٹیڑھی ہو گئی تھی، اور اگر اس کو سیدھا نہ کیا جاتا تو وہ دیوار گر جاتی. وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، لڑکوں کی تھی. ان کا والد بڑا نیک بندہ تھا اور ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے پیسہ رکھا ہوا تھا، خزانہ رکھا ہوا تھا. اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور چونکہ بچے چھوٹے تھے تو باقی لوگ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے، بچے محروم ہو جاتے. اب وہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی نا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. جب سیدھا کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات پھر عجیب لگی کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ یہ تھا کہ انہوں نے تو مہمان نوازی نہ کی، ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہ دیا، اور ہم الٹا ان کی فیور کر رہے ہیں، ان کی دیواروں کو سیدھا کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال پوچھ لیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے اس دیوار کی مزدوری بھی مانگ سکتے تھے. یعنی اگر یہ ویسے مہمان نوازی نہیں کرتے تو ہم نے تو ان کی دیوار سیدھی کی ہے نا، تو دیوار سیدھی کرنے پر ہم ان سے اجرت بھی مانگ سکتے تھے، تو ہم اجرت ہی ان سے مانگ لیتے. قال، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان الگ ہونے کا وقت ہے، جدائی کا وقت ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا کہ جس پر تم صبر نہ کر سکے. یعنی اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیے اور آپ نے ان کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھے تھے. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر کوئی ایسی بات استاد کرے جو شاگرد کو سمجھ میں نہ آئے اور الگ بھی ہونے کا وقت آ جائے تو استاد شاگرد کو سمجھا ضرور دے کہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اس میں راز کیا تھا، جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے بتا دیا. پھر خضر علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی اصل وجہ یہ تھی کہ جب ہم کشتی کے اوپر سوار ہوئے تھے تو کشتی جا رہی تھی آگے دوسرے کنارے،
وہاں پر جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے بندوں کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور اس کے بندے کیا کر رہے تھے؟ کشتیوں کو جمع کر رہے تھے، زبردستی ان کو اپنے قبضے میں لے رہے تھے، جو کشتی نظر آتی تھی اس کو قبضے میں لے لیتے تھے. اور یہ غریب مسکین لوگ تھے جن کی کشتی تھی، اور اگر ان سے وہ کشتی لے لیتے تو یہ محروم ہو جاتے آمدنی سے. تو میں نے اس کشتی کے ایک پھٹے کو اکھاڑ کے اس کو کمزور بنا دیا، عیب دار بنا دیا، تاکہ وہ لوگ اس کشتی کو نہ لیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین، کشتی جو تھی وہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے. فاردت ان اعیبها، سو میں نے اس کشتی کو عیب والا بنا دیا. وکان وراءہم ملک، اور ان لوگوں کے آگے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. تو میں نے جو کشتی میں ایک تختی کو توڑا تو بلا وجہ نہیں توڑا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مسکینوں کی کشتی غصب ہونے سے بچ جائے. میں نے ان کی فیور کی تھی، ان کا برا نہیں کیا تھا، تو ایک وجہ بتا دی. پھر آگے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور رہی لڑکے کی بات تو اس کے ماں باپ مومن تھے، ایمان والے تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ نوجوان لڑکا بڑا بنے گا نا تو یہ بڑا غالبانہ والا لڑکا ہوگا، اور یہ کہیں اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں نہ لے جائے. کیونکہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں نا تو وہ ماں باپ سے زبردستی باتیں منواتے ہیں، ضد کرتے ہیں. تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ اپنے ماں باپ کو کفر میں اور طغیانی کے اندر نہ لے جائے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد عطا فرما دے. خیرا منہ زکاتم و اقرب رحما، جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہوگا اور صلہ رحمی کرنے والا بھی ہوگا. اور جو میں نے دیوار کو ٹھیک کیا تھا، وہ اما الجدار فکان لغلامین، اور رہی دیوار تو اس کی صورتحال یہ کہ وہ اس شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی. فی المدینہ، شہر کے 2 یتیم بچے تھے. وکان تحتہ کنز لہما، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا. وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو 2 یتیم بچے تھے نا جن کا باپ فوت ہو گیا تھا، ان کا جو اپنا باپ تھا وہ بہت زیادہ نیک نہیں تھا، وہ ایک عام نیک بندہ تھا. البتہ ان کے اوپر جو باپ دادا گزرے تھے نا، تو اوپر کی نسل میں ان کی 7ویں پشت میں کوئی ایک بڑا نیک بندہ اللہ کا ولی گزرا تھا، یہ اس کی نسل کے بچے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی 7ویں نسل کے بچوں کے مال کی اگر حفاظت فرمائی تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی اولاد کے ایمان کی کتنی حفاظت فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے آگے جو اولادیں ہوتی ہیں ان کے اس طرح ایمان کی اور ان کے دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتے ہیں. فَأَرَادَ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے ارادہ کیا، اَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا. یہ انہوں نے کیوں کہہ دیا تیرے رب نے ارادہ کیا؟ اس لیے کہ وہ رب کے ارادے سے آگے کام کرتے تھے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے. وہ تو ایک سرکاری ملازم تھے نا، تو سرکاری ملازم جیسے سرکار کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو خضر علیہ السلام بھی اللہ کے الہام پہ عمل کرتے تھے. ان کو جو الہام ہوتا تھا وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے. اس لیے انہوں نے کہہ دیا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا. یہاں پر ایک خاص نقطہ یہ بھی یاد رکھیے کہ پہلے 2 کام کیے تھے جن کے اندر ذرا کمی کوتاہی تھی، کشتی میں عیب ڈال دیا یا بچے کو غلام کو قتل کر دیا، تو وہاں پر رب کا لفظ استعمال انہوں نے نہیں کیا. ہم نے چاہا، میں نے کشتی میں عیب ڈال دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے عیب اور کمزوری والے کام کی نسبت اپنی طرف کی، اور یہاں پہ چونکہ دیوار کو سیدھا کرنا ایک اچھا کام تھا تو یہاں پر انہوں نے نسبت اللہ کی طرف کی. وَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا. تو دیکھو یہ خاص نقطہ سورہ کاف میں سمجھنے والا ہے کہ کبھی بھی انسان اچھائی کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرے، ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب کرے. اللہ تعالیٰ اس بات کے حقدار ہیں کہ جو بھی اچھا کام ہے وہ اس کی طرف منسوب کیا جائے.
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، سو تیرے رب نے ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور اپنے خزانے کو نکال لیں، رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی مہربانی کی وجہ سے ہے، وما فعلتہ عن امری، اور یہ کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام باتوں کی حقیقت بھی سمجھا دی۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے یہ مکمل ہو گیا۔ یہ چوتھا واقعہ ہے جس کو آج ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس چوتھے واقعے کے اندر چند نکات ہیں، وہ بھی ذرا آج سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ واقعات دیکھے تو ان کو تو عجیب لگے، مگر اسی طرح کے واقعات ان کی اپنی زندگی میں بھی گزر چکے تھے۔ عجیب بات ہے کہ ادھر دھیان نہیں گیا اپنی طرف۔ وہ کیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے قوم کا ایک بندہ مخالف قوم کے بندے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، یعنی آپس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے بندے کی ہیلپ کرنے کے لیے جو مخالف بندہ تھا اس کو ایک مکہ مارا، فوقذ موسیٰ فقضى علیہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک مکہ مارا تو وہ بندہ مر گیا تھا۔ تو یعنی گویا اپنی زندگی میں بھی ایسا واقعہ آیا تھا کہ جس میں ان کا ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، لیکن بندہ تو بہرحال مر ہی گیا تھا نا، مگر اس کے مرنے پر ان کو اتنا تعجب نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کا ارادہ خیر کا تھا اور وہ اپنے ساتھی کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ یہاں چونکہ بلا وجہ ایک بچے کو مارا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے پوچھنے لگے، اقتلت نفسا بغیر نفس، کیا آپ نے ایک بچے کو جو بے نفس ہے آپ نے اس کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ یہ تو اچھا کام نہیں ہوا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ مر گیا ہے تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہے، یعنی میں مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن شیطان نے ایسا کروا دیا۔ تو دیکھیں ادھر یہ لفظ استعمال ہوا کہ یہ شیطان کا عمل تھا، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کہا تھا لقد جئت شیئا نکرا، تو یہ بھی تو گویا برے کام ہی کے لیے لفظ استعمال ہوئے نا۔ تو گویا ایک واقعہ ان کی زندگی میں خود بھی پیش آیا تھا، ویسا ہی واقعہ ایک بچے کے مارنے کا پیش آیا، مگر یہ واقعہ جو ہے دیکھ کر ان کو حیرت ہوئی اور انہوں نے سوال پوچھ لیا۔ اسی طرح جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان دو بچوں کی دیوار کو ٹھیک کیا اور ان کے ساتھ بھلے کا معاملہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ آپ اس کے اوپر ان سے اجرت کیوں نہیں لے لیتے؟ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم ان سے اجرت لیتے اور ہمیں کھانا مل جاتا۔ مگر اسی طرح کا ایک کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ وہ کیسے کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک کنویں کو دیکھا، اس کنویں پر لوگ آ رہے تھے اور اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو سنبھال کے کھڑی ہیں، یعنی ایک جگہ روک کر کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ کیوں کہ جو بستی والے تھے ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی، وہ ان کے دشمن تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ تو بچیاں بکریوں کو لے کے پہنچ تو گئی تھیں مگر انہوں نے اپنی بکریوں کو روکا ہوا تھا۔ جب بستی والے پانی پلا کے چلے گئے تو انہوں نے کنویں کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا تاکہ یہ بچیاں بعد میں پانی کا ڈول نہ نکال سکیں۔ اب جب وہ چلے گئے تو جو کچھ بچا کھچا پانی تھا وہ بچیاں اپنی بکریوں کو وہ پانی پلانے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان بچیوں کو بھی پانی پلانے کی اجازت ہونی چاہیے، کیوں نہیں دی گئی؟ تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا والد ایک نیک آدمی ہے اور قوم نے ان کے ساتھ ایک طرح کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو ہم ان کی
جو ہے طرح پانی بکریوں کو نہیں پلا سکتے. جب یہ پلا کے چلے جاتے ہیں تو جو بچا کھچا پانی ہوتا ہے ہم اپنی بکریوں کو وہی پلاتی ہیں, اور ہم کمزور لڑکی ہیں, ہم یہ پتھر نہیں ہٹا سکتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو میں ان 2 بچیوں کی مدد کر دیتا ہوں. انہوں نے اکیلے اس ایک پتھر کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا اور پھر اس میں پانی کے ڈول نکالے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. جب ان کی بکریوں کو پانی پلایا تو وہ بچیاں خوش ہو گئیں اور گھر گئیں. جب گھر گئیں تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام وقت کے پیغمبر علیہ السلام تھے. انہوں نے اپنے والد کو یہ بات بتائی تو ان کے والد خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک بچی کو بھیجا کہ جاؤ اور اس نوجوان کو گھر بلا کے لاؤ. تو وہ آئی اور بڑی باحیا بچی تھی. قرآن مجید نے اس کے حیا کے ساتھ چلنے کا تذکرہ کیا کہ تمشی الاستحیا, وہ بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی. اتنی پاک دامن, اتنی نیک بچی تھی. اللہ ایسی بیٹی ہر ایک کو عطا فرمائے جو اتنی پاک دامن اور اتنی حیا کے ساتھ چلنے والی بچی ہو. پھر اس نے آ کے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان ابی یدعوک, میرا والد آپ کو بلا رہے ہیں, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, کہ آپ نے جو بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کے اوپر آپ کو کچھ اجرت دے دی جائے. اب ذرا واقعات کے اندر مشابہت دیکھیے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جو واقعہ دیکھا اس میں 2 بچے تھے, چھوٹے تھے, کمزور تھے, اور خود موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا تو 2 بچیاں تھیں, کمزور صنف ہوتی ہے, اور وہ بکریوں کو پانی پلانا چاہتی تھیں. یہاں خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار کو بغیر اجرت کے ٹھیک کر دیا تھا, اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی مطالبے کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا تھا. یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے اس بستی کے اندر پہنچے تھے تھکے ہوئے, اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تھے مصر سے, اور وہ بھی سفر کر کے تھکے ہوئے وہاں پہنچے تھے. اس لیے انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو مجھے جو بھی عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. تو دیکھیے ان واقعات کے اندر مشابہت اور مماثلت کتنی زیادہ ہے. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پہلے بھی پیش آیا تھا, لیکن ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ میں نے بھی تو بغیر اجرت کے ان کے ساتھ بھلے کا کام کر دیا تھا. یہاں پر انہوں نے کر دیا تو کون سی بات ہوئی, لیکن چونکہ ایک نیا کام تھا اور اچانک ہوا تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ بھئی آپ ان سے اجرت کیوں نہیں مانگ لیتے. انہوں نے سوال کر لیا اور سوال پوچھ بیٹھے. پھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت ساری مشابہت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی مشابہت ہے. وہ کیسے کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا تھا, ایک جب کے اندر ڈال دیا تھا. بھائی نے کہا تھا نا لا تقتلوہ, اس کو قتل نہ کرو, ہم اس کو جو ہے وہ کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو القا فی الجب, تو گویا یوسف علیہ السلام ایک کنویں کے اندر ڈال دیے گئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے القا فی الیم, دریا کے اندر ڈال دیا تھا. یہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی, تو ادھر بھی ادھر ماں نے ڈالا تھا ادھر بھائیوں نے ڈال دیا تھا. تو دیکھو مشابہت ہے نا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مسافر قافلہ آیا تھا جس کو پانی کی ضرورت تھی, اس کے بندے نے ان کو اس دریا میں سے نکال لیا تھا. تو التقطہ السیارہ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی میں بہ رہے تھے تو التقطہ آل فرعون, ان کو فرعون کے جو لوگ تھے, یعنی فرعون اپنی بیوی کے ساتھ سیر پر نکلا ہوا تھا اور 800 غلام ان کے نوکر چاکر آگے پیچھے کھڑے تھے ان کی حفاظت کے لیے, خدمت کے لیے. ان نوکروں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکال لیا تھا. تو ادھر سیارے کے لوگوں نے نکالا تھا اور ادھر فرعون کے آل کے لوگوں نے ان کو دریا سے نکال لیا تھا. پھر جب بچے کو کھولا گیا تو
مشابہت دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے تو قافلے والوں نے تو ان کو بیچ دیا تھا، اونے پونے بیچ دیا تھا، اور ان کو عزیز مصر نے خرید لیا تھا۔ اب عزیز مصر ان کو خرید کے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو کہا اکرمی مثواہ عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کا اکرام کرنا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ یہ عزیز مصر کے الفاظ تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا کہ جب ان کے بکسے کو کھولا گیا تو بیوی نے دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ہے اور بڑا پیارا خوبصورت بچہ ہے، تو فرعون کی بیوی نے کہا تھا لا تقتلوہ، تم اس کو قتل نہیں کرو، عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ تو وہاں فرعون کی بیوی کے یہ الفاظ تھے، یہاں عزیز مصر کے الفاظ تھے۔ اب ذرا دونوں باتوں میں غور کیجئے، عجیب نکتہ ہے کہ یہاں چونکہ عزیز مصر نے کہا تھا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، تو واقعی یوسف علیہ السلام اس کے لیے بیٹے کی طرح بن کر رہے، انہوں نے اس کی عزت کی بھی حفاظت کی، اور جب جوان ہو گئے اس کے ملک کو بھی سنبھالا، جیسے بیٹا اپنے باپ کی جو ہے وہ کام کو سنبھالتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ملک کو سنبھالا اور بڑی امانت دیانت کے ساتھ اس کو چلایا، تو واقعی انہوں نے بیٹا بننے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو جب اٹھایا گیا تو فرعون کی بیوی نے کہا تھا عسا ان ینفعنا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس عورت کو فائدہ ہوا کہ وہ ایمان لے آئی اور ان کا بیٹا اس کے ایمان پہ لانے کا سبب بن گیا۔ مفسرین نے فرق لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، تو پھر فرعون کی بیوی کی نظر اس کے بارے میں بدلی نہیں، کیونکہ اس نے بیٹے کے نام لیا تھا، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، اور بیٹے پہ ماں کی نظر اور ہوتی ہے۔ تو فرعون کی بیوی بھی خوبصورت تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی ایسی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے واقعی موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی اور اس کے لیے ایمان لانے کا سبب بن گئے، اس کو موسیٰ علیہ السلام سے خیر مل گئی۔ اور یہاں پر عزیز مصر نے کہا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، اگر اس کی بیوی بھی جواب میں کچھ کہہ دیتی کہ ہاں ہم بیٹا بنائیں گے، تو پھر اس کی نظر بھی پاک ہو جاتی، اللہ زلیخا کو بھی یوسف علیہ السلام سے ایمان کی نعمت عطا فرما دیتے، مگر وہ چونکہ خاموش رہی، اس لیے اس کا اپنا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ اس لیے جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اب زلیخا کی نظر اس پر کسی اور طرح کی پڑ گئی، اور وہ ان سے اپنی خواہش پورے کرنے کے چکر میں لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریوں کو پانی پلایا تھا تو ان کے لیے بارے میں بچی نے اپنے والد کو جا کر کہا تھا کہ آپ کو ایک ایسا بندہ کام کرنے کے لیے چاہیے جو بڑا قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت صحت مند بھی تھے اور امین بھی تھے۔ امین سے کیا مراد کہ انہوں نے ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا، جس سے بچی نے پہچان لیا کہ یہ بڑے باحیا انسان ہیں اور یہ دوسرے کی امانت کے اندر خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بندہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ تو قوی اور امین کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو تو ان کے لیے جب ان کو جیل سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں، تو یہ قوی اور امین کہلائے اور یہ حفیظ اور علیم کہلائے۔ دیکھیے دونوں کی آپس کی شخصیتوں کے اندر کتنا ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بھائی نے بچایا تھا، اس نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اس کو کنویں کے اندر ڈال دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے بچایا تھا، اس نے کہا تھا لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو فرعون جو ہے اپنی بیوی کی بات مان گیا، چلو ہم اس کو قتل نہیں کرتے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے فرعون بھی بیویوں کی بات مانا کرتے تھے۔ عورتیں جو کہتی ہیں جی خامن تو سنتے نہیں، بات ہی نہیں مانتے، وہ غلط بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے بڑے بڑے فرعون باتیں مانتے تھے اپنی بیویوں کی۔ سارے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروایا تھا، لیکن جب بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کروانا، اس نے فوراً ارادہ کر لیا میں اس کو قتل نہیں کرواتا۔
اور وہ اس بات کو بھول گیا کہ یہی بچہ مجھ سے میرے تخت و تاج واپس لینے کا سبب بنے گا۔ پھر ایک اور مشابہت بھی عجیب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور یوسف علیہ السلام میں، کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی یعقوب جو تھی وہ مصر کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ مصر کے رہنے والے نہیں تھے، ان کو تو قافلے والے وہاں لے کر گئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی یعقوب مصر کے اندر داخل ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر سے باہر نکلے تھے۔ تو ایک کی وجہ سے داخل ہونے کا موقع ملا اور دوسری کی وجہ سے مصر سے باہر نکلنے کا ان کو موقع مل گیا تھا۔ تو دیکھیں دونوں کے حالات زندگی میں کیسی مشابہت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب اس واقعے میں استاد اور شاگرد کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں، طلباء اس کو تفسیروں میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں انوار البیان میں تقریباً 40 نقطے لکھے ہیں۔ پہلا نقطہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سائل کے جواب میں فرما دیا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، اور اس اعتبار سے ان کا فرمانا صحیح بھی تھا کہ وہ صاحب شریعت تھے، ایک بڑی قوم کے نبی تھے، ان پر تورات شریف نازل ہوئی تھی، لیکن الفاظ میں چونکہ ایک قسم کا دعویٰ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو اور حالات ظاہرہ کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی دوسرا جاننے والا نہ بھی ہو، تب بھی اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اس میں دعویٰ ہے جو کاملین کے شان کے خلاف ہے۔ عام بندہ تو ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن بڑوں کی پکڑ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہو جاتی ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، مقرب اگر وہی بات کر لیتے ہیں تو ان کے لیے وہ گناہ بن جاتا ہے، عام بندے کر لیتے ہیں تو ان کے لیے حسنات ہوتی ہیں۔ دوسرا نقطہ لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان یعنی یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چلے جو ان کے خادم تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی اپنے چھوٹے کو خدمت کے لیے ساتھ لینا اور اس کے ذمہ خدمت کو سپرد کرنا درست ہے، یوں بھی تنہا سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ تنہا سفر کرنا اچھا نہیں، اگر کوئی ساتھ ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اخبار میں بھی ایک دفعہ واقعہ پڑھا، ایک صاحب امریکہ میں رہتے تھے اور ان کو ذہن میں خیال آیا کہ میں پاکستان ماں باپ کے پاس واپس جاؤں۔ اب وہاں کے لوگوں میں اکثر ایک چیز ہے سرپرائز دینا، یعنی ایک بندے کو یعنی اچانک ملنا تاکہ وہ حیران ہو جائے۔ تو اس نوجوان نے بھی سوچا کہ میں ماں باپ کو سرپرائز دیتا ہوں۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ اپنے دوستوں کو نہ اپنے گھر والوں کو، خاموشی سے ٹکٹ بنائی اور دفتر سے 10-15 دن کی چھٹی لی اور چھٹی لے کے وہاں سے وہ سفر شروع کیا اس نے امریکہ سے، اور فیصل آباد پہنچا۔ اب فیصل آباد جب پہنچا تو اس کے پاس سامان کے 2-3 بڑے بڑے سوٹ کیس تھے اور رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اب اس نے ایک ٹیکسی لی اور ٹیکسی لے کر وہ اپنے گاؤں جانا چاہتا تھا۔ چونکہ اکیلا تھا تو ٹیکسی والے کی نیت خراب ہو گئی، اس نے سمجھا کہ یہ مسافر ہے، اس کے پاس سامان کافی قیمتی نظر آ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ راستے میں اس اکیلے نوجوان کو قتل کر دیا اور اس کے سامان پہ قبضہ کر لیا۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب 15 دن گزر گئے اور یہ بندہ دفتر واپس نہیں لوٹا تو دفتر والوں نے اس کے دوستوں سے رابطہ کیا کہ جی 15 دن چھٹی گزار کے وہ بندہ کیوں نہیں آیا؟ تو دوستوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے۔ اب جب انہوں نے پوچھ پرچیت شروع کی تو انہوں نے گھر فون کیا کہ جی وہ تو بندہ گھر چلا گیا تھا۔ گھر والوں نے کہا جی کہ ہمیں تو اطلاع ہی نہیں تھی کہ وہ آیا یا نہیں آیا، ہمیں تو بالکل پتہ نہیں ہے۔ اب نہ بھیجنے والوں کو پتہ نہ ریسیو کرنے والوں کو پتہ،
اور راستے میں یہ بندہ قتل بھی ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں. تو شریعت جو حکم دیتی ہے نا کہ انسان اکیلا سفر نہ کرے، کوئی نہ کوئی اس کا ساتھی ہونا چاہیے، تو اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بڑی خیر ہے بندے کے لیے. اس کو ایسا سرپرائز نہیں دینا چاہیے تھا. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی کی. سنت یہ ہے انسان سفر کرے تو جن کے ہاں جانا ہے ان کو پہلے سے بتا دے کہ بھئی میں آ رہا ہوں، تاکہ وہ مہمان کے ریسیو کرنے کے لیے تیاری کر لیں. یہ سنت ہے. اس نے سنت کو چھوڑا اور اس کا نقصان اٹھایا. پھر تیسرا نقطہ کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، اور یہ کہ معلم کو اپنے پاس بلانے کی فکر نہ کرے بلکہ اس کے پاس خود جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب الخروج فی طلب العلم کے ذیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے. پھر چوتھا نقطہ فرماتے ہیں کہ طلب علم کے لیے کوئی عمر مخصوص نہیں، گو بچپن اور جوانی میں علم اچھی طرح حاصل ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی عمر تھی، آپ نے اس عمر میں طلب علم کے لیے سفر فرمایا. علم صحیح جہاں ملے، جب ملے اور جس سے ملے اس کو حاصل کرنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمریں ہو جانے کے بعد بھی علم حاصل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 60 سال کی عمر کے تھے جب ایمان لے آئے تھے. 60 سال کی عمر تھی. اب انہوں نے جتنی حدیثیں سنی وہ 60 سال کی عمر کے بعد سنی. یعنی انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے صحابی ہیں. یعنی جو سب سے بڑے محدث بنے وہ 60 سال کی عمر کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا. تو یہ تو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، 60 سال کے بعد کی عمر. اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنے پنگوڑے سے لے کے اپنی قبر میں جانے تک اپنے آپ کو طالب علم بنا کے ہی زندگی گزارے. پانچواں نقطہ لکھتے ہیں، اگر کسی کو کسی بھی اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل ہو اور اسے اپنے سے کم فضیلت والے کے پاس کوئی علم کی بات ملتی ہو تو اس میں آر نہ ہونی چاہیے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام درجے میں بڑے تھے لیکن وہ خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے. چھٹا نقطہ فرماتے ہیں کہ طلب علم کے لیے سفر کرنے میں سستی اور کوتاہی اختیار نہ کی جائے. جتنا بھی بڑا سفر ہو برداشت کیا جائے اور اس پر جو تکلیف پہنچے اسے بھی برداشت کی جائے. آیت کریمہ میں جو لفظ ہے نا او امد یا حقبہ، اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ یہ لفظ 80 سال کی مدت کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ 80 سال تک اگر یہ سفر مجھے جاری رکھنا پڑا تو میں اس کو جاری رکھوں گا اور میں اس بندے سے ملوں گا جس بندے سے مجھے علم حاصل ہوگا. ساتواں نقطہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں یوں فرما دیا کہ میں اپنے سے زیادہ بڑھ کر کسی کو عالم نہیں جانتا، تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا بلا عبدن الخضر، کہ نہیں ہمارا بندہ خضر ہے جو جو ایک علم تم سے زیادہ جانتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے کا نام پہلے سے بتا دیا تھا. لفظ خضر کا معنی ہے سرسبز. ان کا یہ نام کیوں مشہور ہوا؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ کے اوپر بیٹھے جو خشک چٹیل میدان پڑی ہوئی تھی. یعنی ایک جگہ پر چٹیل میدان تھا، زمین تھی، اس کے اوپر وہ بیٹھے. جب بیٹھ کر وہ گئے تو اس زمین کے اوپر سبزہ نکل آیا، گھاس اگائی. اب چونکہ گھاس جو ہے وہ سبز ہوتی ہے اس لیے ان کا نام خضر پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہمارا یہ بندہ مجمع البحرین میں ملے گا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جگہ 2 دریاؤں کے یا 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے. بعض مفسرین نے بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ بتایا ہے.
اب چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں مشقت اٹھائیں، اس لیے جب مچھلی پانی میں چلی گئی تو یوشع بن نون نے سوچا کہ میں جب اٹھیں گے، سو کے اٹھیں گے پھر بتاؤں گا، اور بعد میں شیطان نے بھلا دیا تو وہ اپنی منزل سے پھر آگے چلے گئے اور پھر ان کو لوٹ کے واپس آنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کا ایک مقام رکھا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھائیں اور میں نے علم کے نور سے نوازوں۔ اور جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس علم سے آپ مجھے بھی کچھ سکھائیں۔ اس طرح شاگرد کو چاہیے کہ جب وہ اپنے استاد کے پاس جائے تو اپنا آنے کا مدعا بیان کر دے۔ اب شاگرد کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اگر استاد کوئی شرط لگانا چاہے تو اس کو شرط لگانے کی اجازت ہے، یا شیخ اپنے مرید کو ساتھ رکھنے کے لیے کوئی شرط لگانا چاہے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام نے ایک شرط لگائی تھی کہ جب تک میں تمہیں خود نہ بتاؤں آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ آپ سے میں کوئی بات دریافت کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے، اس میں بڑی حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میرا زیادہ دیر ان کے ساتھ رہنا اور سوال نہ پوچھنا یہ مشکل نظر آتا ہے، تو انہوں نے خود ہی جدائی کی ایک خوبصورت شکل بتا دی تھی کہ اب میں آپ سے اگر سوال پوچھوں تو آپ مجھے الگ کر دینا۔ تو یہاں سے مفسرین نے نقطہ نکالا ہے کہ اگر کبھی استاد اور شاگرد میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو شاگرد کو چاہیے کہ بے شک جدائی اختیار کرے، مگر جدائی اختیار کرنے کا بھی طریقہ خوبصورت ہونا چاہیے، حجرن جمیلا، خوبصورت طریقے سے الگ ہو۔ چنانچہ اگر کبھی کوئی مرید اپنے شیخ سے کسی بات پر اختلاف کر بیٹھے، کوئی ایسی وجہ پیش آ جائے اور وہ الگ ہونا چاہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ الگ ہو مگر خاموشی اختیار کرے، اور اگر کوئی پوچھے کہ آپ بھائی کیوں الگ ہو گئے تو اتنا کہہ دے کہ مجھے جی اب مناسبت نظر نہیں آتی۔ بھائی طبیعت کے اندر مناسبت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اگر نئی طبیعت میں مناسبت نظر آ رہی، کسی بات پہ غصہ آ گیا ہے یا کسی بات پہ رنجش ہو گئی ہے تو انسان اتنی بات کر دے کہ مجھے مناسبت نہیں ہے۔ بعض لوگ الگ ہوتے ہیں تو پھر وہ غلط باتیں اور کچھ کیا کیا باتیں بنا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے بندے کو بالکل ہی برا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ طالب علم سے کوئی غلطی ہو جائے تو استاد کو اجازت ہے کہ وہ اس کو تنبیہ کرے، اگر غلطی بار بار کرے تو تنبیہ میں سختی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت خضر اسلام نے پہلے کہا تھا علم اقل، صرف 2 لفظ استعمال کیے، جب دوبارہ غلطی کی تو پھر ایک تیسرا لفظ اور استعمال کیا، تنبیہ بڑھا دی، علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ پھر 21واں نقطہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بستی میں پہنچے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور بھوک لگی ہوئی تھی تو انہوں نے استطعما اہلہا، استطعما اہلہا کا لفظ بتا رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب بھوک لگی ہوئی ہو، انسان کسی سے اگر کھانا مانگ لے تو یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے وقت کھانے کو طلب کر لینا یہ ایک شرعی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا آپ چاہتے تو دیوار کے بنانے پہ اجرت لے لیتے، اس سے پتہ چلا کہ اپنے کسی عمل پر اجرت لینا یہ بھی جائز کام ہے۔ تو
تو مزدور اگر مزدوری کرتے ہیں اور اجرت لیتے ہیں تو ان کے لیے اجرت لینا جائز ہے. اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بستی والوں کی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ بروں کے ساتھ اچھائی کرنا یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے. وہ اچھوں کے ساتھ اچھائی صرف نہیں کرتے تھے، بروں کے ساتھ بھی اچھائی کر لیا کرتے تھے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے کشتی کو غصب کر رہا تھا وقت کا بادشاہ، تو کسی کے مال کو غصب کرنا یہ حرام ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر پتہ ہو کہ کوئی ظالم کسی سے کوئی جو ہے چیز غصب کر رہا ہے، اس کے غصب سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا اس کی بھی اجازت ہے، جیسے خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار بنا دیا تھا. یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک آدمی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خیال رکھنا چاہیے. اسی وجہ سے حضرات مشائخ اپنے مشائخ کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اگرچہ اولاد کے وہ احوال نہیں ہوتے جو ان کے آباء و اجداد کے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لڑکے کو قتل کیا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو اولاد عطا فرمائی. اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کو ایک اور بیٹا ملا جو پہلے کی نسبت نیک بنا اور زیادہ ماں باپ کا فرما بردار بنا اور ایمان والا بنا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہیں، اس کے بدلے اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی اتنی نیک تھی کہ اس بیٹی کی اولاد میں اللہ نے 70 انبیاء کو پیدا فرمایا. تو بڑا نفع کا سودا تھا ماں باپ کے لیے کہ جن کی بیٹی کی اولاد میں سے اللہ نے 70 انبیاء کو پیدا فرما دیا. بہت سے جاہل صوفی یہ سمجھتے ہیں کہ طریقت شریعت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے، اور صاحب طریقت کے لیے شریعت پر چلنا لازم نہیں. یہ گمراہی اور کفر کی بات ہے. طریقت شریعت کے علاوہ کوئی چیز نہیں، وہ تو شریعت کی خادمہ ہے. نفس کو احکام شریعت پر ڈالنے اور بشاشت کے ساتھ احکام شریعت کو ادا کرنے کی محنت کرنے کا نام تصوف ہے. حضرت یوشع علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر گئے، تو قرآن مجید کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام تک پہنچنے میں تو وہ ان کے ساتھ تھے، اس کے بعد ان کا تذکرہ نہیں آیا، بلکہ کشتی میں سوار ہونے میں تثنیہ کا صیغہ ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بس دونوں نے ہی سفر آگے شروع کیا. وہ غلام لگتا ہے کہ وہیں تک رہ گئے، اس کے آگے وہ ساتھ نہیں چلے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، لیکن اس کے اوپر زیادہ علماء کا جو ہے وہ اجماع ہے کہ وہ ولی تھے، مگر اللہ نے ان کو علم الافعال عطا فرمایا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کو سیکھنے کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا. اس کا مطلب یہ چلا کہ اکابر اپنے اصاغر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں علمی اعتبار سے. یہاں تک تفصیلات تھیں اس واقعے کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے. اب ہم پچھلے سبق کو تھوڑی دیر کے لیے ریپیٹ کر لیں تاکہ وہ تازہ ہو جائے.
سورہ کہف کے اندر کتنے واقعات کا تذکرہ ہے؟ 5 واقعات کا. مرکزی واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا. اور اس سے پہلے کتنے واقعات ہیں؟ 2 واقعات ہیں. وہ کن کے ہیں؟ ان میں پہلا واقعہ نوجوانوں کا ہے، اصحاب کہف والرقیم کا. اور دوسرا واقعہ ایک عام آدمی کا ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا تھا لیکن وہ ایمان سے محروم ہو گیا تھا. اب پہلے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اصحاب کہف کے واقعے سے کہ ایمان بچانے کے لیے کبھی کبھی انسان کو کہف میں بھی جانا پڑتا ہے. اب اصحاب کہف تو واقعی ایک پہاڑ کے اندر کہف میں چلے گئے تھے. آج کے دور میں ہر بندہ پہاڑوں کے اندر تو نہیں جا سکتا، تو جو بندہ جہاں بھی رہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی کہف میں جڑ کر رہے تاکہ اس کا ایمان جو ہے وہ زمانے کے حوادث سے بچ جائے. اب کتنے کہف ہیں؟ 5 کہف ہیں. کون کون سے؟ یہ جو علم کے مدارس ہیں یہ کہف ہیں. یہ جو اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں یہ کہف ہیں. اللہ والوں کی خانقاہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض خانقاہوں میں بدعات ہوتی ہیں، عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، وہ ایمان الٹا خراب کرنے کی جگہیں ہوتی ہیں. وہ کہف نہیں ہوتے، وہ تو الٹا ایمان کو خراب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے. جہاں اللہ اللہ کرنے والے صاحب شریعت لوگ ہوں ان کی جگہیں کہف ہوتی ہیں. اور تیسری جگہ کون سی ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام، کہ اس کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے، آج کے دور میں ہم نے دیکھا اللہ اس کے بھی ایمان کو محفوظ فرما لیتے ہیں. ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جتنے بھی کہف ہیں نا، اس میں مختلف شعبوں میں مختلف لوگ محنت کر رہے ہیں. تو کبھی بھی ایک شعبے کا بندہ دوسرے شعبے پہ اعتراض نہ کرے. بعض نہ سمجھی کی وجہ سے کہتے ہیں جی بس ذکر ہی اچھا ہے، شیخ کے پاس ہی آنا چاہیے، جو نہیں آئے گا وہ نہیں بن سکے گا. وہ دوسرے شعبے کے لوگوں کو کمزور ثابت کرتے ہیں، برا کہتے ہیں. یہ غلط بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگ جو دعوت و تبلیغ میں نکل پڑتے ہیں عوام الناس میں سے ہوتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک چلہ لگا لیا، اب ہم جو ہیں مدارس کے شیخ الحدیث اور مفتی سے بھی بڑے دین کے دائی بن گئے. تو یہ اس قسم کی غلطیاں انسان کر جاتے ہیں. یہ عام طور پہ امیچورٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں. کبھی بھی دین کے شعبے کا ایک بندہ دین کے دوسرے شعبے کے بندے کے ساتھ جو ہے وہ بحث مباحثہ نہ کرے اور ان کے ساتھ کبھی بھی نہ الجھے. آپ نے کبھی دیکھا کہ فوج ہے، اس میں ایک زمینی فوج ہے آرمی، ایک ہوتا ہے ہوائی فضائیہ، ایک ہوتی ہے بحریہ. ایک فوجی دوسرے فوجی کے بارے میں کوئی بھی بات کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں کہ وہ سب اپنے آپ کو ایک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مختلف انداز سے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. اسی طرح دین کا کام جو کرنے والے لوگ ہیں، جس شعبے میں بھی کوئی کر رہا ہے، یہ سب کے سب دین کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے ایمان کو بچانے والے لوگ ہیں. ہمیں دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کا تعاون کرنا چاہیے، اچھے الفاظ کہنے چاہیے، اور کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. یہ غلطی چونکہ نوجوان کر جاتے ہیں، اس لیے اس کے لیے بھی بتا دینا ضروری بات تھی. تو پہلا کہف تھا مدرسہ، دوسرا کہف تھا اللہ والوں کی خانقاہیں، اور تیسرا کہف تھا دعوت و تبلیغ کا کام، اور چوتھا کہف ہے قرآن مجید کا درس. جہاں بھی ہوتا ہے اور کوئی بھی صحیح العقیدہ عالم اس کا درس دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ جڑ کے رہیں. قرآن مجید کا درس، اللہ نے قرآن مجید کو قیامہ بنایا ہے، یہ بندے کے ایمان کو بچا لیتا ہے. الحمدللہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا جب ہم چھوٹی عمر میں پرائمری اسکول میں جاتے تھے کہ ہمارے شہر میں شاید 50 سے زیادہ جگہ درس قرآن ہوا کرتا تھا. ہر روز فجر کے بعد مسجد کے جو عالم تھے وہ درس قرآن دیا کرتے تھے اور لوگ بیٹھتے تھے، لوگوں کا معمول تھا. آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. ابھی مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے شہر میں کتنی جگہوں پہ درس قرآن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے جو طلباء علم پڑھتے ہیں اور کچھ کریں نہ کریں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ روزانہ فجر کے بعد درس قرآن کو اپنا فرض منصبی سمجھیں تاکہ اس کی وجہ سے امت کا ایمان محفوظ ہو جائے. اور جو مسجد کے
ذمہ دار حضرات ہیں، متولی ہیں یا کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ بھی کوشش کریں کہ ان کی مسجد میں درس قرآن روزانہ ہونا چاہیے. یہ امت کے لیے ایمان کے بچنے کا سبب ہے. عقیدے ٹھیک رہتے ہیں، اعمال اچھے رہتے ہیں، لوگ نفس اور شیطان سے بچ کے اللہ کے بن کر زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں. تو اس کہف پر بھی اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. عوام الناس کا رابطہ قرآن مجید سے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور پانچواں کہف کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. وہ کیسے کہف بن گیا بھائی؟ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، لیکن اس کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دانے کی اجازت نہیں ہوگی. حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو متعین کر دیں گے جو مکہ مدینہ کے باہر بھی حفاظت کے لیے جو ہے وہ پہرا لگا دیں گے، اور مدینہ طیبہ میں بھی حفاظت کے لیے پہرا لگا دیں گے. دجال اندر داخل نہیں ہو سکے گا. ہاں، جو اندر رہنے والے کمزور لوگ ہوں گے نا، ان کے لیے ایک ابتلا آئے گی. وہ کیا ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایک زلزلہ سا آئے گا. اب جب زلزلہ آئے گا تو شہر کے رہنے والے لوگ پریشان ہوں گے. جو مضبوط ایمان والے ہوں گے وہ وہیں رہیں گے، اور جو ڈھل مل یقین ہوں گے نا، کمزور لوگ، وہ کہیں گے جی ہم تو شہر سے باہر نکلتے ہیں. وہ مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے باہر نکلیں گے اور وہ بھی دجال کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جو کہف میں ایک دفعہ آ جائے اس کو کہف سے نکلنا نہیں چاہیے، جڑ کے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت ہی رکھے. دوسرا واقعہ کون سا ہے؟ صاحب جنتین کا. اس میں ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اس میں ہم نے سبق سیکھا، اور یہ سبق آج کے زمانے کے اعتبار سے بڑا اہم ہے. آج کل ایک عام بات ہے کہ لوگ اچھی چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں. نفس خوش ہوتا ہے، نفس بڑا بننا پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں کوئی لڑکا جائے نا اور اس کو جا کے نوکری مل جائے تو واپس آتا ہے تو ماں پوچھتی ہے، بیوی پوچھتی ہے، سنائیں جی کیا ہوا؟ او جی میں گیا تھا اور مالک کے جو کارخانے کا مالک تھا اس نے میرا انٹرویو کیا، اس نے مجھ سے یہ پوچھا، میں نے اسے یہ کہا، اس نے یہ پوچھا، میں نے یہ کہا، میں نے سوچا میں اسے یہ بھی جواب دے دوں، میں نے یہ بھی بتا دوں، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا. اب نوکری مل گئی ہے تو آگے سے میں ہو رہی ہے. بھئی نوکری دینے والا کون ہے؟ اللہ یاد نہیں آتا اس وقت جب مل جاتی ہے. میں نے یہ کہا، میں نے سوچا، میں نے کہا میں یہ بھی بتا دوں، میں نے کہا میں اپنی یہ سند بھی دکھا دوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو اچھائی کو اپنی طرف نفس منسوب کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اچھا یہی بندہ جو نوکری لینے کے لیے گیا تھا، اس کو نوکری نہیں ملی. اب جب واپس آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا بنا؟ جی نوکری نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی. بھئی جب ملی تھی تب اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی، لیکن شیطان اور نفس بدبخت ہیں، وہ اپنی طرف اس کو منسوب کرواتے ہیں. تو مل گئی تھی تو اللہ یاد نہیں تھا، اس وقت اپنا نفس یاد آیا، میں کرتا رہا، اور جب نہیں ملی تو اب جی اللہ کی مرضی. بھئی جب ملی تھی تب بھی اللہ کی مرضی کہنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو کوئی نعمت دوں تو بندہ نعمت کا انتساب کس کی طرف کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے، اپنی طرف نہ کرے. آپ دیکھیں جس بندے کا کاروبار اچھا چلتا ہے نا، وہ بڑا خوش ہو کے بتاتا ہے میرا بزنس ایسا چلتا ہے، میری دکان ایسی چلتی ہے، میری فیکٹری ایسے چلتی ہے، میری کھیتی سے ایسے مجھے سبزیاں ملتی ہیں، پھل ملتے ہیں، فلاں ملتے ہیں، میری لگائی ہوتی ہے. حالانکہ اس کی دکان پہ گاہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے نا. ہم نے دیکھا ہے 5 دکانیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک کے اوپر گاہکوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور باقی 4 گاہکوں کے بیٹھے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس آتا کوئی نہیں. تو گاہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. اب اللہ بھیجتا ہے تو بھائی اپنے اس بزنس کا اس کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنی چاہیے. یہ آج کے دور کی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس میں تقریباً ہم سب کے سب لوگ شامل ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کرتے ہیں، ورنہ اپنی طرف کر دیتے ہیں. ہمارے اکابر تو اتنا خیال کرتے تھے کہ جب کوئی بات ہوتی تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میرا مرید ہے. آپ نے کبھی شیخ کی زبان سے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا کہ یہ میرا مرید ہے، اس لیے کہ وہ
یہ نہیں سمجھتے کہ میں اس قابل ہوں کہ یہ بندہ میرا مرید بنے. ہاں یہ میرا ساتھی ہے, یہ ہماری جماعت کا بندہ ہے, یہ ہمارا تعلق والا ہے, یہ الفاظ کہتے ہیں. یعنی ان کو کس نے جوڑا ہے؟ اللہ نے جوڑا ہے. وہ اپنی طرف نسبت کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں, میرا مرید کہنے سے بھی گریز کرتے ہیں. یہ جی ہمارے ساتھی ہیں, یہ ہمارے تعلق والے ہیں, یہ ہم سے محبت رکھنے والے ہیں. ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے کہ اپنی طرف منسوب نہ ہو, اللہ کی طرف بات منسوب ہو جائے. تو نعمتوں کو کس کی طرف منسوب کرنا چاہیے؟ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اور آج ہم غلطی کرتے ہیں, نعمتوں کو کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. ماں کہتی ہے میرے بیٹے بڑے اچھے بنے, بڑا بچہ بڑا سمجھدار ہے, بڑا بچہ پڑھ گیا, چھوٹا بچہ فوج میں چلا گیا, اور میری بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا, میری بیٹی میری اولاد. بھائی یہ میرے نہیں, کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں, اللہ نے دیے ہیں. تو نسبت اللہ کی طرف ہمیشہ کریں نعمتوں کی. یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے. اسی لیے جو بندہ ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے وہ گویا اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوتا ہے, اور یہ بندہ بھی مشرک بندہ بن جاتا ہے. اس کو شرک خفی کہتے ہیں, نظر نہیں آتا لیکن یہ بھی شرک ہے. اس لیے جو صاحب جنتین تھا اس نے اپنی کھیتی کی آمدنی کو کس کی طرف منسوب کیا تھا؟ اپنی طرف منسوب کیا تھا, اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کو مشرک فرمایا. یہ ایمان سے خالی تھا, یہ مشرک بندہ تھا. تو کبھی بھی چیزوں کو اپنی طرف منسوب نہ کریں. کس کی طرف منسوب کریں؟ کمال والے کا ہے, اللہ کا ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر کوئی چیز ہمیں ملی ہے تو یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے, اس نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے. نظر کس پر رہے؟ اللہ کی ذات پر رہے. تو اللہ تعالیٰ پھر نعمتیں بڑھاتے رہتے ہیں, نعمتیں اور زیادہ دیتے رہتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بندے سے واپس لے لیا کرتے ہیں. اور جو تیسرا واقعہ تھا وہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام والا واقعہ. اس میں ہم نے کیا سبق سیکھا؟ کہ بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ دنیا ہمارے لیے وطن اقامت ہے, وطن اصلی نہیں ہے. دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ وطن اقامت ہے. جیسے مسافر کہیں رہنے کا ارادہ کر لے 15 دن سے زیادہ تو وہ وطن اقامت بن جاتا ہے, وطن اصلی نہیں ہوتا. وطن اصلی تو اس کا چترال میں ہوتا ہے, پشاور میں ہوتا ہے, یا کہیں اور ہوتا ہے جہاں سے وہ آیا ہوا ہوتا ہے. ہم بھی جنت سے آئے ہوئے لوگ ہیں, تو ہمارا وطن اصلی کون سا ہے؟ جنت ہے. اور دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ وطن اقامت ہے. ہمیں کچھ زندگی کے دن یہاں گزارنے ہیں, تو ہمیں اپنے اصلی وطن کو یاد رکھنا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ہی اپنا اصلی وطن سمجھ لینا اور ساری امیدیں اور ساری محنتیں دنیا ہی پر لگا دینا, یہ بیوقوفی کی بات ہے. تو یہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے اصلی وطن کو یاد رکھنا چاہیے. شیطان بدبخت نے ہمیں اپنی اصلی وطن سے نکالا تھا جھوٹی قسمیں کھا کھا کے. اب ہم یہاں پہ ہیں, یہ دشمن ہے, ہمیں اس سے بچ کے رہنا ہے. یہ اب بھی ہمیں جنت میں واپس جانے سے روکتا ہے, گناہ کرواتا ہے, تاکہ یہ جنت جانے کے دوبارہ قابل نہ بن جائیں. تو ہم نے شیطان کی جو ہے دشمنی کرنی ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں اور اپنے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لینا, اور جب ہمارا وقت آئے ہمیں اپنے اصلی وطن جنت میں پہنچا دینا. رمضان میں تو خاص طور پہ دعا مانگنی چاہیے, اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن رمضان میں یہ دعا مانگے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اچھا, بعض نوجوانوں کو شیطان عجیب دھوکہ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی جنت کیا مانگنی, حوریں پریاں کیا مانگنی. ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جنت میں صرف حوریں پریاں ہی ہیں, اس کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے. وہ خدا کے بندے, حوریں تو وہاں کی خادمائیں ہیں. ہر گھر کے اندر کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں, تو خادمہ تو الگ ہوتی ہے نا, اور جو گھر کی مالکہ ہوتی ہے اس کی بڑی مقام ہوتا ہے, اس کی شان بڑی ہوتی ہے. تو جو مسلمان مومنہ عورت ہوگی وہ جنت میں جا کر مومنہ عورت رہے گی, اور اس کی حور عین 70 جو ہیں وہ خادمائیں ہوں گی.
یہ تو شہزادیاں ہوں گی وہاں کی جنت کی، جنت کی حوریں نہیں ہوں گی. جنت کی کیا ہوں گی؟ تو جو مومن عورتیں ہیں وہ جنت کی کیا ہوں گی؟ شہزادیاں ہوں گی. 70 حور عین ان کی خادمائیں ہوں گی، اور ہر حور عین کی 70,000 حوریں خادمہ ہوں گی. آپ سوچیں کتنی حوریں ہوں گی وہاں پہ. اور آج کا نوجوان حور کا نام سن کے جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ جنت جو شاید بنی اسی لیے ہے. بھئی جن میاں بیوی کی آپس میں محبتیں ہوتی ہیں وہ گھر کے کام کرنے والی کی طرف تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کرتے. وہ تو نوکرانی ہوتی ہے، کام ہوتی ہے. حوریں تو وہاں کی نوکرانیاں ہوں گی. عورتیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں جی اللہ نے مردوں کے لیے تو حوریں رکھی ہیں، عورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. خدا کی بندیو، تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں شہزادیاں بنا کر رکھیں گے، تمہیں حوریں کیا اللہ حوریں عین عطا فرمائیں گے. تمہارا تو مقام اور درجہ وہاں بہت اونچا ہوگا. تو ہمیں جنت میں جو جانا ہے تو فقط حوروں کے لیے نہیں جانا، بلکہ وہاں تو اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے جانا ہے. جنت میں کس کے لیے جانا ہے؟ کس کے لیے جانا ہے؟ دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا. نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے. دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. حضرت محجوب رحمۃ اللہ کا عجیب شعر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ محبوب نے حشر میں ملاقات کا وعدہ کیا ہے اور دل بیتاب کی ضد تو یہ ہے کہ ابھی ہوتی یہی ہوتی. نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. مگر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے یہ دنیا کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے، اتنی وسعت ہی نہیں ہے، اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ یہ میری تجلی کو سنبھال سکے. تو دنیا میں تمہارے دلوں پر اپنی تجلی فرماؤں گا. ہاں جب تم آخرت میں آ جاؤ گے تو جنت میں نے بنائی ہے دیدگاہ، وہاں آؤ گے تو وہاں میں تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا. تو جنت میں ہمیں کس لیے جانا ہے؟ اللہ کے دیدار کے لیے جانا ہے. اپنا کنسپٹ کلیئر کر لیں. اب بھئی ہم جنت مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ اب تو دل کرتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے جنت مانگے، یا اللہ جنت عطا فرما دے، جنت عطا فرما دے. کیونکہ بات سمجھ آ گئی کہ جنت صرف حوروں کی خاطر نہیں جانا، جنت حوروں کے پروردگار کے لیے جانا ہے. اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو واقعہ ہے، اس کا سبق ہم نے کیا سیکھا؟ کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے اصلی وطن کو نہیں بھولنا، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اور دنیا کو فانی جگہ سمجھنا ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود. دل ہمارا ہمیشہ آخرت میں اٹکا ہوا ہو اور وہاں جانے کے لیے ہم ہر وقت تڑپ رہے ہوں. یہ اس سبق سے، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آج ہم نے پڑھا، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم دنیا میں جتنا بھی علم حاصل کر لیں، ہم سے زیادہ علم والا اور بھی کوئی نہ کوئی موجود ہوگا. انسان کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا. انسان کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا. وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اگر وہ بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہ کر سکے، ہماری کیا بات ہے؟ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے سورہ کہف میں اس واقعے کو اس لیے بیان کر دیا کہ یہ سائنسی زمانہ آئے گا اور لوگ نئی نئی دریافتیں کریں گے اور ان کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہوگا. ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. جب وہ یہ سمجھیں گے ہم سب جانتے ہیں، یہ دجال کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا تاکہ لوگوں سبق سیکھ لو. تم جتنا کچھ سیکھ جاؤ گے
تم سے اوپر بھی علم والا کوئی ہے، تم ہمیشہ سب کچھ سیکھنے کے بعد بھی یہ کہنا کہ اللہ ہی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے، تب تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو یہ سبق ہے جو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے سیکھتے ہیں کہ ہم جتنا بھی علم میں آگے بڑھ جائیں، ہم اشیاء کی حقیقت کا احاطہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ جو ہے علم اور بھی اس سے زیادہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو سائنسی ترقیات کی وجہ سے اپنے علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین کے علم کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور دنیا کے علم کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ان کے ایمان سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور یہی دجالی فتنہ ہے۔ اس لیے سورہ کہف انسان کو دجال کے فتنے سے بتاتی ہے کہ وہ بندے کی ذہن سازی کر دیتی ہے، ایسا ذہن بنا دیتی ہے کہ بندے کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، وقت کے فتنے اس کے ایمان میں رکھنا نہیں ڈال سکتے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت آئے، اے اللہ پہلے ہمیں کلمے پہ موت عطا، اے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں کلمے پہ موت عطا فرما دینا۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان ربي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما. اے میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اے میرے مولا ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے میرے مولا ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما. اللہ جو قرض کی وجہ سے پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اے میرے مولا سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اللہ جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. اللہ اپنے محبین بندوں میں شامل فرما. اے میرے مولا آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے. اللہ ہمیں بھی آپ کے در سے ملنا ہے. اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اے میرے مولا در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ دنیا کے فقیر کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے. اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے. اللہ آپ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. اے میرے مولا ہم نے رمضان کے فقیر کو دیکھا، وہ گھر سے نکلتا ہے، بچوں کو امید دے کے آتا ہے، میرے بچوں میں آج رمضان کا فقیر نکل رہا ہوں، لوگ ضرور مجھے کچھ دیں گے، میں واپس گھر آؤں گا، تمہارا فاقہ ختم ہو جائے گا، گھر میں کھانا بن جائے گا. اے میرے مولا ہم بھی رمضان کے فقیر ہاتھ پہ لائے بیٹھے ہیں. اللہ اس امید پہ آئے بیٹھے ہیں آپ کے نیک لوگوں کی بستی میں جائیں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ آپ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھیں گے. اے میرے مولا تمام گناہ بخشوا کے واپس آئیں گے. اللہ اگر آپ نے قبول نہ کیا، اللہ ہمارے گناہ معاف نہ کیے، اے میرے مولا ہمیں اٹھا کے جہنم ڈال دیا. اللہ جہنم کی آگ بہت سخت ہوتی ہے، اللہ بہت ڈر لگتا ہے. اے میرے مولا ہمارے سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اللہ اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ جہنم تو بہت بڑی ہے. اے میرے مولا اس کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ جہنم سے حفاظت عطا فرما. اللہ جنت ہمیں عطا فرما. اللہ اپنی جگہ عطا فرما. اللہ جنت میں اپنے وقت پہ اعلیٰ مقام عطا فرما. اے میرے مولا ہمیں یہاں سے بخشے بخشائے واپس لوٹا. پروردگار عالم بنی اسرائیل کا 100 بندوں کا قاتل نیکوں کی بستی کی طرف سے چلا تھا، اللہ وہ تو ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں تھا، اللہ راستے میں فوت ہو گیا، آپ نے اس کو جنت عطا فرما دی. اے میرے مولا ہم تو نیکوں کی بستی کی طرف آ چکے ہیں، اللہ ڈیرے ڈال چکے ہیں. اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ بخشا بخشائے یہاں سے واپس لوٹا. اللہ دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک حاجات کو پورا فرما. پروردگار عالم
حرمین شریفین کی حفاظت فرما اللہ، بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما۔ اے میرے مولا، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی ہجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا ہے، اللہ کوئی ملتزم پر لپٹ کر دعائیں کرتا ہے۔ اے میرے مولا، ہمیں بھی بار بار وہاں کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ، دور بیٹھی جو خواتین ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، ان کی دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، ہم نے اس دنیا میں دیکھا عورتیں اگر چل کے آ جائیں لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں۔ اے میرے مولا، یہ بندیاں آپ کے در پہ حاضر ہیں، اللہ یہ صنف نازک ہیں، اللہ یہ اپنا غم بتائیں تو کس کو بتائیں، اے میرے مولا جائیں تو کہاں جائیں، اللہ آپ دلوں کے بھیج جانتے ہیں۔ اے میرے مولا، دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا، آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، اللہ یہ جہنم سے بری ہونے کا عشرہ ہے۔ اے میرے مولا، ہمیں جہنم سے برات عطا فرما، اللہ جہنم سے برات عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ پل صراط سے گزرنا آسان فرما۔ اے میرے مولا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اللہ ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما، اللہ ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبیعیہ بنا، اللہ نفس امارہ سے محفوظ فرما، نفس مکارہ سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، نفس مطمئنہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، تمام گناہوں سے محفوظ فرما، اللہ حسد سے محفوظ فرما، تکبر سے محفوظ فرما، بغض سے محفوظ فرما، اللہ جادو ٹونے سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں زنا جیسے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ، ہم نے اس دنیا میں دیکھا بچہ ناپاک ہو جاتا ہے، نجاست میں لتڑ جاتا ہے، اللہ ماں اس سے گن نہیں کھاتی، تھپڑ نہیں مارتی، دور نہیں کرتی، اللہ اس بچے کو نہلا دیتی ہے، دلا دیتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ، ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتڑ چکے ہیں، اللہ برے اعمال کر چکے ہیں۔ اے میرے مولا، ہمیں اپنے عملوں پہ کوئی ناز نہیں۔ پروردگار عالم، تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما۔ پروردگار عالم، آپ نے قرآن مجید میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ بھی فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ اگر ہم فقیر ہیں، اللہ ہمیں اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے، اے میرے مولا اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے۔ پروردگار عالم، جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت فرما دی ترک کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ پروردگار عالم، جن حضرات نے دعاؤں کو کہا ان کی تمام دیگ مرادوں کو پورا فرما، اللہ تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔